اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں رکوع نمبر 12 اور یہ 12واں رکوع جو ہے یہ پارہ نمبر 11 کے بالکل شروع میں ہے۔ آیت نمبر 94 سے تلاوت دیکھیں۔ یعتذرون علیکم اذا رجعتم علیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرتا ہے ظاہر وہ اللہ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو آخرت میں وہ دکھائے گا جو کچھ ہماری کارگزاری دنیا میں تھی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ ہاں اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ واقعات کے متعلق یہاں پیشن گوئی فرمائی جا رہی ہے جو تبوک سے واپس ہونے کے بعد حرف بحرف پوری ہوئی، اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ منافقوں سے الگ رہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ منافقین کی خاص شناخت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بجائے اس کے بندوں کی رضا جوئی اور چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں۔ نیز قرآن پاک نے یہاں صراحت سے واضح فرما دیا کہ بندوں کی رضامندی اللہ کی رضامندی کو لازم نہیں، اور اللہ کی رضامندی کے بغیر بندوں کی رضامندی محض بیکار ہے۔ اس لیے فکر اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اگر سارا جہاں بھی ناراض ہو جائے تو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ نقطہ ایسا ہے کہ جس کو سمجھ آ گیا وہ زندگی کا مقصد پا گیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 97، 98 اور 99 کو۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدار الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الاعراب من يؤمن باللہ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم سيدخلهم اللہ برحمہ ان اللہ غفور الرحیم۔ دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے ان کو جرمانہ
جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے گردشوں کا منتظر رہتا ہے۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ یہاں پہ ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ دیہاتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عام قاعدہ یہ کہ آدمی جس قدر جاہل اور بے علم ہوگا اور جس قدر علماء کی صحبت سے دور رہے گا اتنا ہی گنوار، سخت مزاج، غصے والا ہوگا۔ اس کی عقل پر جہالت کے پردے پڑے ہوں گے، نادانی کا زنگ ہوگا۔ دیہاتی عموماً عقل مندوں اور دانش مندوں سے میل جول کم رکھتے ہیں، اس لیے پھر ظاہر ہے کہ یہ جب دین کی سمجھ سے دور ہوتے ہیں تو جہالت کی وجہ سے غلطیاں اور گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ بعض دیہاتی سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اہل علم کی صحبت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زندگی کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ان دیہاتیوں میں سے بعض افراد جو ہیں یا صورت کے حساب سے منافق بھی ہیں، جو کہ اگرچہ بظاہر مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں، احکام اسلامی کی ظاہری تعمیل بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر یہ سب ظاہری ہوتا ہے، صداقت اسلام ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تاوان سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اور ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان کسی گردش میں پھنس جائیں، مگر ان کی یہ امید پوری نہیں ہوگی، بلکہ بربادی اور برائی کے چکر میں خود پھنسیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ مومن کے لیے باعث نجات اور فلاح و دارین ہے، کیا چیز؟ دین کے سمجھ لینا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی استاد دین کے معاملے میں، جیسے دنیا کے معاملے میں ہم کتنی ورک شاپ، سیمینارز، اب تو اتنا ٹیڈ ٹاکس کا رواج آ گیا، موٹیویشنل ٹاکس کا آ گیا، جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ دین اور دنیا کی سمجھ بوجھ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ دیکھیں آج ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کی سمجھ کے لیے بھی اپنے آپ کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور جتنے بھی مختلف چیزیں جیسے گرامر کے حساب سے، تجوید کے حساب سے، اور یہاں تک کہ پھر قرآن کے اسرار و رموز کی بات آ جاتی ہے، تو بہت سے جو ایسے عارف لوگ ہیں جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، ایسے ان لوگوں میں، علماء کرام میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے غلطیوں اور گناہوں سے رجوع کر سکیں۔ تو اس رکوع میں ایک ہی سوال ہے، آیت نمبر 98، دیہاتیوں کی جہالت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، امور خیر میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے، اور کار خیر میں خرچ کرنے سے جو ہمارے دل میں تنگی آتی ہے اس سے ہمارے قلوب کو پاک صاف کر دیجیے۔ بخل، حسد جیسی منافقانہ عادتوں سے میرے مالک ہمارے نفوس کو محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو حاسدین ہیں، مسلمانوں کے اندر جو گھسے ہوئے ہیں اور جو منافقین ہیں، میرے مالک اس سے اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجیے اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرما۔ اللہ ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما اور ذہنوں کی پاکیزگی عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔